بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دونوں میاں بیوی بے اولاد تھے اور تنہا زندگی گزار رہے تھے۔ گھر کی گزر بسر کے لیے میرے شوہر رکشہ چلاتے تھے۔ ایک رات میرے شوہر کام سے واپس آئے تو دیکھا کہ رکشے میں کوئی سواری اپنا سامان بھول گئی ہے۔ جیسے ہی وہ بیگ ہم دونوں میاں بیوی نے اٹھا کر دیکھا تو ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس بیگ کے اندر تو ایک دنیا میں انسان کا آسرا اور سہارا اولاد کو کہا گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ شادی کے بعد ایک گھر اور عورت تبھی مکمل ہوتی ہے جب وہ ماں بنتی ہے۔ ایک گھر بھی تبھی گھر کہلاتا ہے جب اس میں گلکاریاں گونجتی ہیں، مگر اس کے باوجود دنیا میں ایسے بہت سے جوڑے ہیں جو بے اولاد ہیں، اور اپنی زندگی میں آنے والی اس کمی کو امتحان یا قدرت کی طرف سے آزمائش سمجھ کر کسی نہ کسی طرح برداشت کر ہی رہے ہیں۔ میں بھی ایسے ہی بے اولاد جوڑوں میں سے ایک تھی۔ آئیے میں آج آپ کو اپنی کہانی سناتی ہوں، جسے سن کر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ معجزے آج بھی ہوتے ہیں۔ میرا نام سائمہ بطول ہے۔ میرا تعلق فوٹ آباد شہر سے ہے۔ دوسری بہت سی لڑکیوں کی طرح جب میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو میں نے بھی اپنی آنکھوں میں شادی کے سپنے سجانے شروع کر دیے، خاص طور پر تب جب ہر بات پر اماں یہ کہتی کہ اگلے گھر جا کر کرنا۔ تب آہستہ آہستہ میری آنکھوں نے اور ذہن نے اگلے گھر کے سپنے بننے شروع کر دیے۔ کبھی کبھی تو اپنی ان سوچوں پر خود ہی ہنسی بھی آ جاتی تھی، مگر خیر وقت گزرتا رہا اور اماں ابا میرے لیے رشتے دیکھتے رہے، اور پھر آخر کار انہیں زاہد کے گھر والے اور زاہد پسند آ گئے۔ میں یہ بتاتی چلوں کہ میرا تعلق انتہائی متوسط گھرانے سے تھا، تو ظاہر ہے رشتے بھی ایسے ہی خاندانوں سے آنے تھے۔ زاہد کی فیملی بہت مختصر سی تھی۔ والد کا انتقال ہو چکا تھا، بوڑھی ماں تھی اور ایک شادی شدہ بہن تھی، اور روزگار کے لیے زاہد رکشہ چلاتا تھا۔ اماں ابا کو یہ رشتہ نہایت مناسب لگا، اور یوں میں بیاہ کر زاہد کے آنگن میں چلی آئی۔ شادی شدہ زندگی کا آغاز ہو گیا تھا، اور زندگی میں ہر طرف سکھ چین ہی تھا، جس پر میں اللہ تعالیٰ کا لاکھوں بار شکر ادا کرتی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے سرکتا رہا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی کو 6 ماہ گزر گئے تھے۔ گو کہ میرے سسرال میں بچے کی ابھی کسی کو بھی جلدی نہیں تھی۔ میری ساس یا میرا شوہر کوئی بھی بچے کا ذکر نہیں کرتا تھا، مگر پھر بھی شادی کے بعد ایک امید سی لگ جاتی ہے ماں بننے کی۔ مجھے بھی یہ امید تھی، مگر ابھی مجھے فکر نہیں تھی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، ارد گرد کے ملنے جلنے والے طرح طرح کی باتیں کر کے ذہن میں 100 طرح کی پریشانیاں اور وسوسے ڈال رہے تھے۔ اسی طرح امید کی کرن تھامے ہوئے آخر کار 1 سال بھی گزر گیا۔ اب مجھے تھوڑی سی تشویش ہونے لگی۔ میں نے اپنے شوہر زاہد سے اس بارے میں مشورہ کیا کہ ہمیں ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا چاہیے، کیونکہ اکثر دیکھنے اور سننے والوں کا یہ کہنا تھا کہ جن شادی شدہ جوڑوں کو شادی کے فوراً بعد بچے کی امید ہو جاتی ہے، انہی کو بچے ہوتے ہیں، اور جن کو شادی کے فوراً بعد امید نہیں ہوتی وہ بے اولاد ہی رہ جاتے ہیں۔ میری بات سننے کے بعد زاہد نے اپنے سر کو جھٹکا اور کہنے لگے، کمال ہے، تم لوگوں کی باتوں پر توجہ دیتی ہو۔ لوگوں کا تو کام ہے باتیں بنانا، بنانے دو، جو منہ میں آتا ہے کہتے رہتے ہیں، تم بس ایک کان سے سنو اور دوسرے سے نکال دو۔ اولاد دینا یا نہ دینا اللہ تعالیٰ کے بس کی بات ہے۔ کیا تم قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ بھول گئی ہو، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جسے چاہیں بیٹیاں دیں اور جسے چاہیں بیٹے دیں، اور جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دیں، اور جسے چاہے باندھ رکھیں، بے شک وہ قدرت والا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ زاہد کی بات سن کر میں کچھ لمحے کے لیے خاموش رہ گئی۔
اور ان کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ پھر میں نے مدھم آواز میں کہا کہ ہاں، آپ کی بات ٹھیک ہے، بے شک وہ ذات قدرت والی ہے، جسے چاہے نواز دے اور جسے چاہے محروم رکھے، لیکن پھر بھی اگر ہم ایک بار کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لیں تو دل کی تسلی بھی ہو جائے گی۔ زاہد نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے، تمہارے دل کی تسلی کے لیے میں تمہیں کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گا اور ہم دونوں ہی اپنا چیک اپ کروا لیں گے۔ اگلی صبح ہوئی۔ زاہد شام کو جلدی جلدی کام سے واپس آ گئے۔ آتے ہوئے انہوں نے شہر کے ایک بڑے ڈاکٹر سے ٹائم لے رکھا تھا اور پھر ہم ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے کے لیے گھر سے نکل گئے۔ ڈاکٹر نے ہم دونوں میاں بیوی کا چیک اپ کیا، کچھ ضروری ٹیسٹ وغیرہ لکھ کر دیے اور ان کی رپورٹس 2 دن بعد لینے کے لیے کہا۔ 2 دن بعد پھر سے ہم دونوں میاں بیوی اسی ڈاکٹر کے ہسپتال میں گئے، لیبارٹری سے ٹیسٹ لیے اور ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو معلوم ہوا کہ ہم دونوں میاں بیوی میں کوئی نقص نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے بھی ہمیں تسلی دی کہ آپ لوگ بے فکر رہیے، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دے گا۔ یوں خوشی خوشی ہم دونوں گھر آ گئے۔ اس دن کے بعد سے نہ تو ہم کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، نہ ہم دونوں نے اس کے لیے کوئی دوائی کھائی، اور نہ ہی ہم کسی پیر فقیر یا مزار اور دربار پر گئے، کیونکہ میری ساس اور زاہد دونوں کا ہی یہ ماننا تھا کہ اولاد دینا یا نہ دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے لیے ہمیں کسی اور کا در کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر وقت گزرتا رہا، دیکھتے ہی دیکھتے 5 سال گزر گئے۔ میں اپنے رب کی رضا میں راضی تھی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میرے دل میں یہ تمنا بھی زور پکڑتی جا رہی تھی کہ میرے بھی بچے ہوں، میں بھی ماں بنوں، میں بھی گود میں چھوٹے سے بچے کو کھلاؤں۔ اور ان گزرے 5 سالوں میں میری ساس بھی اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ میری ساس کی وفات کو 1 سال ہو چکا تھا۔ تب ایک دن ہماری زندگی میں ایک نیا موڑ آیا، ایک ایسا موڑ جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس رات زاہد رکشہ لے کر گھر واپس آئے۔ میں نے بڑا دروازہ کھولا، انہوں نے رکشہ اندر کیا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی ہمارے صحن میں کوئی لائٹ وغیرہ نہیں تھی۔ آگے برآمدے میں لائٹ جل رہی تھی اور اسی برآمدے والی لائٹ کی مدھم سی روشنی صحن میں بھی پھیلی ہوئی تھی۔ رکشے کو بند کرنے کے بعد جب زاہد رکشے سے نیچے اترے تو ان کی نظر پچھلی سیٹ پر پڑی۔ آگے بڑھتے بڑھتے وہ یکدم ٹھٹک کر رہ گئے اور کہنے لگے، ارے یہ کیا ہے؟ میں جو بڑے دروازے کی کنڈی لگا کر اب اندر کی طرف جا رہی تھی، میں بھی ان کی یہ آواز سن کر رک گئی اور پلٹ کر ان کے پاس چلی آئی۔ میں نے پوچھا، کیا ہے؟ زاہد آگے ہو کر رکشے میں جھانک رہے تھے اور پھر اندر سے سامان اٹھاتے ہوئے کہنے لگے، شاید کوئی سواری اپنا سامان چھوڑ گئی ہے۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں بھی جلدی سے آگے ہو کر دیکھنے لگی۔ یہ ایک بیگ تھا درمیانی سائز کا، جس کی زپ کھلی ہوئی تھی، مگر رکشے میں بھی اندھیرا ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے، کپڑے یا کچھ اور۔ زاہد نے ہاتھ بڑھا کر بیگ کی دستی پکڑی اور اسے اٹھا کر باہر نکالا، اور ہم دونوں میاں بیوی نے برآمدے کا رخ کیا، کیونکہ یہاں اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اندر بڑھتے ہوئے زاہد نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، خدا خیر کرے، پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہو۔ آج کل یہ دہشت گردی کا سنتے رہتے ہیں تو ڈر لگ رہا ہے۔ ظاہر کی بات سن کر میرا دل بھی خوف سے دھڑکنے لگا۔ اتنی دیر میں ہم دونوں برآمدے میں پہنچ چکے تھے۔ زاہد نے بیگ کو نیچے برآمدے کے فرش پر رکھا اور ہم دونوں نے اس کے اندر جھانکا تو سامنے موجود چیز کو دیکھ کر ہم دونوں میاں بیوی کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ بیگ میں ایک بچہ موجود تھا۔ جو معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے یہ بچہ آج کل میں ہی پیدا ہوا ہے۔ بچے کو ایک تولیے میں لپیٹا گیا تھا۔ زاہد حیران پریشان نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ میرے اندر تو سوئی ہوئی ممتا
یکدم بیدار ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے بچے کو اٹھانا چاہا تو زاہد کہنے لگے، رک جاؤ سائمہ، پتہ نہیں یہ بچہ کس کا ہے، ہمیں اسے اٹھانا بھی چاہیے یا نہیں، کل کو کوئی مسئلہ ہی نہ کھڑا ہو جائے۔ جبکہ میں نے سر جھٹک کر مسکراتے ہوئے بچے کی طرف دیکھ کر کہا، کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے گھر بھیجا ہے۔ میں نے بچے کا تولیہ ہٹا کر دیکھا تو وہ ایک لڑکا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اٹھانے سے اس کی آنکھ کھل چکی تھی اور اب وہ رونا شروع کر چکا تھا۔ شاید وہ بھوکا تھا اور کچھ کھانے کو مانگ رہا تھا۔ میں نے ایک پلیٹ میں نیم گرم دودھ ڈالا اور چمچ کی مدد سے بچے کو دودھ پلایا۔ پھر اس کے بعد پانی گرم کیا اور بچے کو نہلایا اور اسے ایک چادر میں ہی لپیٹ لیا۔ میں نے زاہد سے کہا کہ کل جب آپ کام سے واپس آئیں گے تو آتے ہوئے اس کے لیے 2-3 سوٹ لے آئیے گا۔ زاہد نے اس بات میں سر تو ہلایا تھا مگر ان کے چہرے پر پریشانی اب بھی نظر آ رہی تھی۔ مگر پھر میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگے، تم تو اس کے یوں کام کرنے لگ گئی ہو جیسے یہ تمہارا ہی بیٹا ہے۔ میں نے بھی مسکرا کر بچے کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے گھر بھیجا ہے تو یہ ہمارا ہی بیٹا ہوا نا۔ زاہد، ہم اس کا کیا نام رکھیں؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگے، جو تمہارا دل چاہے رکھ لو۔ میں تو خوش ہو چکی تھی، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جیسے میرا ہی بچہ ہے۔ میں نے اس کا نام محمد احمد رکھا۔ اگلے دن رات کو واپس آتے ہوئے زاہد اس کے لیے کپڑے بھی لے آئے اور ہم نے محمد احمد کو اپنا بیٹا سمجھ کر پالنا شروع کر دیا۔ ارد گرد ملنے جلنے والے اور محلے والوں کو ہم نے یہی بتایا کہ محمد احمد کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے۔ وقت گزرتا رہا، محمد احمد بڑا ہو رہا تھا۔ وہ بڑا ذہین اور خوبصورت بچہ تھا۔ ہم نے اپنی بساط کے مطابق اسے تعلیم بھی دلوائی مگر وہ سرکاری سکولوں میں ہی پڑھ رہا تھا۔ محمد احمد کے آ جانے سے ہماری زندگی میں موجود جو خلا تھا وہ پر ہو چکا تھا۔ مجھے اب کسی چیز کی خواہش باقی نہیں تھی۔ مجھے کبھی محسوس بھی نہیں ہوا تھا کہ محمد احمد کو میں نے پیدا نہیں کیا۔ یوں ہی دیکھتے دیکھتے 18 سال گزر گئے۔ محمد احمد اس وقت FA کا طالب علم تھا جب ہماری زندگی میں ایک اور موڑ آیا۔ ایک موڑ ہماری زندگی میں تب آیا تھا جب ہمیں محمد احمد ملا تھا۔ اس نے بھی ہماری زندگی بدل دی تھی۔ اور یہ دوسرا موڑ ہماری زندگی میں تب آیا جب محمد احمد FA کا طالب علم تھا۔ رات کا وقت تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ احمد نے جا کر دروازہ کھولا تو باہر کوئی عورت تھی۔ وہ بہت 100 برسی خاتون تھی۔ احمد اسے اپنے ساتھ اندر لے آیا اور پھر مجھے آواز دے کر کہنے لگا، اماں کوئی آنٹی آئی ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور حیرت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، پہچانے گی بھی کیسے، ہم کبھی ملے ہی نہیں۔ اتنی دیر میں احمد اندر سے 2 کرسیاں اٹھا لایا تھا۔ ہم دونوں وہیں صحن میں بیٹھ کے وہ عورت احمد کی طرف پر اشتیاق نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ احمد برآمدے میں رکھی چارپائی پر بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ وہ عورت مجھ سے باتیں کرتے کرتے بار بار احمد کی طرف دیکھنے لگتی۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو کہنے لگی، کیا نام ہے اس کا؟ میں نے کہا، اس کا نام احمد ہے۔ پھر اس نے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ میرا نام ڈاکٹر عذرا ہے۔ آج میں آپ کو ایک بہت بڑی حقیقت بتانے جا رہی ہوں۔ میں احمد کی وہ ماں ہوں جس نے اسے پیدا کیا۔ اس کی بات سن کر میں اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی۔ میرا دل کام گیا تھا۔ میں نے اسے جلدی سے کہا، احمد میرا بیٹا ہے، میں اسے کسی کو نہیں دوں گی۔ تو وہ مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، بہن یقین جانو میں تم سے احمد کو چھیننے نہیں آئی، وہ تمہارا ہی بیٹا ہے، بس اس لیے آئی ہوں تاکہ تمہیں یہ حقیقت بتا سکوں۔ اس شہر کے بڑے ہسپتال میں نے اپنی ہاؤس جاب شروع کی۔ میں نئی ڈاکٹر بنی تھی اور مجھے ہسپتال کے کلینک پر کام کرنے والے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی۔
اپنے ماں باپ سے ذکر کیا تو انہوں نے فوراً انکار کر دیا کہ اپنا سٹیٹس دیکھو اور اس لڑکے کے خاندان کا سٹیٹس دیکھو، وہ وہاں پر ملازم ہے اور تم ڈاکٹر ہو۔ مگر اس وقت میری آنکھوں پر تو محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، مجھے یہ سارے فرق دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میں نے فاروق سے چھپ کر شادی کر لی۔ احمد میرا اور فاروق کا بیٹا ہے، مگر فاروق کی محبت پانی کا بلبلا ثابت ہوئی۔ جس طرح میرے گھر والے فاروق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اسی طرح فاروق کے گھر والے بھی مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور فاروق اس پریشر کا سامنا ہی نہیں کر پایا اور اس نے مجھے چھوڑ دیا، کیونکہ فاروق کی کافی عرصہ پہلے اپنی خالہ زاد کے ساتھ منگنی ہو چکی تھی۔ فاروق کے گھر والوں نے اسے اس بات کی دھمکی دی کہ اگر اس نے اپنی خالہ کی بیٹی سے شادی نہیں کی تو اس کے والد اسے جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ آخر کار فاروق نے ہتھیار ڈال دیے اور اپنی خالہ کی بیٹی سے شادی کر لی اور مجھے طلاق دے دی۔ جب مجھے طلاق دی، اس سے چند دن پہلے ہی احمد پیدا ہوا تھا۔ میرے ماں باپ اب احمد کو رکھنا نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ اب جب طلاق ہو ہی چکی ہے تو ہم تمہاری اور شادی کریں گے۔ اس دن جب میں ہسپتال سے باہر نکلی تو ایک خالی رکشہ ہسپتال کے گیٹ پر کھڑا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو ایک بیگ میں ڈالا اور وہ بیگ اس رکشے کے اندر رکھ دیا۔ خود میں نے اس رکشے پر نظر رکھی۔ بے شک اس بچے کو نہ اس کے ددیال والے قبول کر رہے تھے اور نہ ہی ننیال والے، مگر میں تو ماں تھی۔ میں نے تو 9 ماہ سے اپنے پیٹ میں رکھا تھا، میں نے اسے جنم دیا تھا۔ بات کرتے کرتے عذرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عذرا پھر سے کہنے لگی کہ میں نے اس رکشے پر نظر رکھی اور اس کے پیچھے پیچھے تم لوگوں کے گھر تک آئی۔ جب میں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ بچہ تم لوگوں نے آگے کسی کو نہیں دیا، خود اپنے پاس رکھ لیا ہے، تو مجھے اطمینان ہو گیا۔ میں وقتاً فوقتاً یہاں سے گزرتی تھی اور اپنے بیٹے کو اکثر اس گھر سے نکلتے ہوئے دیکھتی بھی تھی، مگر کبھی بھی یہ ہمت نہ کر سکی کہ جا کر بتاؤں کہ میں تمہاری سگی ماں ہوں۔ اس وقت میں نئی نئی ڈاکٹر بن رہی تھی۔ آج جب میں اپنے قدموں پر کھڑی ہوں، میرے پاس اپنا سب کچھ ہے، تو میں اپنے بیٹے کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سب باتیں سنتے ہوئے احمد بھی ہمارے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہہ رہے تھے۔ اسی دوران میرے شوہر زاہد بھی گھر واپس آ چکے تھے اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھ گئے اور باتیں سننے لگے۔ عذرا نے بتایا کہ فاروق سے طلاق کے بعد اس کے والدین نے اپنی پسند سے عذرا کی شادی کی، مگر نہ جانے اللہ کو کیا منظور تھا کہ عذرا دوبارہ ماں نہ بن سکی۔ 20 سال شادی شدہ زندگی گزارنے کے بعد عذرا کا شوہر ایک کار ایکسیڈنٹ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ عذرا نے آگے بڑھ کر احمد کو گلے لگایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور اس نے بتایا کہ وہ اب اپنے گھر میں اکیلی رہتی ہے۔ اگر ہم لوگ مناسب سمجھیں تو ہم دونوں میاں بیوی احمد کو ساتھ لے کر اس کے گھر پر شفٹ ہو جائیں، مگر ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ وہ ہمیں اس بات پر مجبور نہیں کرتی۔ اگر احمد کا یا ہم سب کا دل مانے تو ہم اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اس طرح اس کی تنہائی بھی ختم ہو جائے گی اور احمد بھی اس طرح ہماری نظروں کے سامنے بھی رہے گا، اور عذرا کے دل کو بھی ٹھنڈک پہنچتی رہے گی۔ عذرا جا چکی تھی جبکہ ہم سب قدرت کے اس نرالے کھیل پر حیران تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی نے اس معاملے پر خوب سوچا اور احمد سے بھی مشورہ کیا، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ بے شک احمد کو پال پوس کر بڑا ہم نے کیا ہے، مگر پیدا تو عذرا نہیں کیا ہے۔ عذرا ہی اس کی حقیقی ماں ہے۔ عذرا کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ احمد کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے۔ اگلے دن شام کو عذرا دوبارہ سے ہمارے گھر پر موجود تھی، تو ہم نے اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا کہ ہم اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری بات سن کر عذرا بہت خوش ہوئی۔ یوں ہم تینوں عذرا کے ساتھ اس کے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ عذرا کا گھر کیا تھا، ایک محل تھا، اور اتنے بڑے محل میں وہ اکیلی رہ رہی تھی۔ اب ہم چاروں ایک خاندان کی طرح اکٹھے رہتے تھے۔ عذرا شہر کے سب سے بڑے ہسپتال میں ڈاکٹر تھی۔ عذرا کے بے حد اصرار پر زاہد نے رکشہ چلانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ عذرا نے اس کا رکشہ کسی غریب شخص کو دے دیا تھا۔ احمد نے اپنا FSC کا ایگزام کلیئر کر لیا تھا۔
عذرا نے لاہور کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں اس کا داخلہ کروا دیا تھا۔ احمد کی یونیورسٹی کی تعلیم ابھی جاری ہے۔ وہ یونیورسٹی پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے اور عذرا ہسپتال چلی جاتی ہے، اور اس محل نما گھر میں اور میرے شوہر سارا دن اکیلے ہی ہوتے ہیں۔ شام کو عذرا واپس آ جاتی ہے تو ہم سب مل جل کر کھانا کھاتے ہیں۔ جب کبھی احمد یونیورسٹی سے چھٹیوں پر گھر آیا ہو تو اکثر ایک بات کا ذکر کرتے ہوئے ہنستا ہے کہ میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں کہ مجھے 2 ماؤں کا پیار ملا ہے، اور ہم دونوں مائیں اپنے بیٹے کے چہرے پر پھیلی یہ خوشی دیکھ کر پروردگار سے اس کی دائمی خوشیوں کی دعا مانگتی ہیں۔ آج بھی جب میں کبھی تنہا بیٹھتی ہوں تو اپنی زندگی میں آنے والے اس حیرت انگیز موڑ کے بارے میں سوچتی ہوں جس نے ہم دونوں میاں بیوی کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا تھا۔ آج ہم دونوں میاں بیوی اور ہمارا بیٹا وہ زندگی جی رہے ہیں جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور شاید یہ میرے پروردگار نے میرے اس صبر کا پھل مجھے دیا ہے جو میں نے اس کی رضا پر راضی رہ کر کیا تھا۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔